وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کی وہ ترتیب وہ طریقہ نصیب فرمایا جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. جتنے قومیں، جتنے قبیلے، جتنے ملک، بلکہ اور نیچے آ کر جتنے انسان جو کچھ کر رہے ہیں، صبح دوپہر شام، اجتماعی انفرادی طور پر جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے اگر قسمیں کی جائیں تو دو ہی قسمیں. بعض چیزیں وہ کر رہے ہیں جس سے ان کا اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور بعض چیزیں وہ کر رہے ہیں جس سے ان کا اللہ ناراض ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر رب اس کو ہم پر چھوڑ دیتے، کہتے کہ تم مجھے راضی کرو، مجھے ناراض مت کرنا، اتنے پر چھوڑ دیتے، تو مجھے بتاؤ، ملک ملک نہیں، گھر گھر بھی نہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہوتی. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں یہ کر رہا ہوں، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. یہ اللہ نے مہربانی کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے کھول کھول کر بیان کر دیا کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں. اچھا، جوہلا ہاتھوں کی قوت سے لڑتے ہیں، بعضوں کو اللہ نے مشینیں دے دی تو وہ مشینوں سے لڑتے ہیں، اور جو ذرا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں پھر وہ آج کل انٹرنیٹ پہ لڑتے ہیں. کیوں لڑتے ہیں؟ کیا اللہ نے کوئی بات آپ سے چھپا لی ہے؟ کیا نعوذ باللہ آپ کو یہ احساس ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اور آپ کو پوری بات نہیں بتلائی ہے؟ اللہ معاف فرما دے، اس خیال سے بھی معاف فرما دے. دو تین جملے جو سننے کو ملے اس دفعہ، ایک تو یہ کہ قربانی کیا ضروری ہے، یہ پیسے غریبوں کو دے دو. ایک یہ کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کر لو، کافی ہے. اور ایک صریح انکار کہ قربانی ہم پر ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھیے گا، یہ تیسری بات کے جواب میں کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا. قربانی نہ کرنا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا،
اس کا تو صرف گناہ ہے جس کو اللہ اپنے فضل سے معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا انکار کر دینا یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ پھر یہ بات دوہرا دوں، کافر ہم نہیں بنا رہے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں کہ کافر بن جاتا ہے آدمی، ہم کافر بناتے نہیں ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں مولوی تو کافر بنا دیتے، نہیں نہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ تم کفر کی حد میں داخل ہو گئے ہو۔ اور پہلی دو باتیں، کہ آپ قربانی کے وقت میں قربانی نہ کریں، غربت بہت ہے، غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ کب یاد آتا ہے؟ یہ دو موقعوں پہ یاد آتا ہے، ایک قربانی کے موقع پہ، اور ایک جب کوئی حج کرنے عمرہ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو یاد آتا ہے۔ اور اب یقین کیجئے کبھی کسی سے نہیں سنا سیٹھ صاحب اتنے لاکھ روپے اپنے بچی کی شادی پہ خرچ کر دیے، آپ کسی غریب کو دے دیتے؟ اس وقت یاد نہیں۔ سیٹھ صاحب اتنا بڑا گھر بنا لیا، آپ چھوٹا گھر بناتے، باقی جو ہے کسی غریب کو دے، یہ نہیں سنتے۔ کیوں؟ اس دوڑ میں تو ہم بھی شامل ہیں، اس دوڑ میں تو یہ اعتراض کرنے والا بھی شامل ہے۔ یہ جو ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ قربانی مت کرو، غریبوں کو دے دو، اس کی بچی کی شادی ہوتی تو یہ قرض لے کر کے شادی کر رہا ہوتا ہے لاکھوں کی، اس وقت اس کو خیال نہیں آتا۔ اور یہ بات آج کی نہیں ہے، او بہت پرانی ہے، لیکن ہر سال اس کو اٹھایا جاتا ہے، ہر سال۔ کتنی پرانی؟ جتنی ہم جانتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جنگ بلقان ہو رہی تھی۔ بلقان یہ جو رومانیہ، یوگوسلاویہ یہ علاقہ ہے، بوسنیا یہ جو علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ تھا، یعنی مسلمان اس کو فتح کر چکے تھے، پھر بعد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، اور اس کے بعد وہاں والے جو عیسائی تھے ان کی مسلمانوں سے جنگ ہوئی۔ یہ زمانہ ہمارے ہاں بر صغیر میں انگریزوں کا تھا، تو لوگوں نے، بعضوں نے آواز لگا دی کہ بھائی اس دفعہ قربانی نہ کی جائے، اپنے پیسے جنگ بلقان میں مسلمانوں کے مجاہدین کے واسطے چندے میں دے دیے جائیں۔ اس وقت ہمارے علماء نے بالکل واضح حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا، جس کو جی چاہتا ہے چندہ دینے کا وہاں چندہ دے، قربانی منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل صاف، دو ترجمہ نہیں کر سکو گے اس کا، فرمایا آج یہ عید الاضحیٰ یوم نحر 10 ذی الحجہ کو، آج کے دن اللہ کو جانور کی کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ جتنا عرصہ رہے ہیں مدینہ منورہ میں، ہر سال قربانی کی ہے۔ کیا مدینہ منورہ میں کوئی بہت بڑے فیکٹریوں کے مالک رہتے تھے؟ بڑے جاگیردار وڈیرے رہتے تھے؟ حال سنا دوں کیا تھا؟ کئی دفعہ سنایا ہے، لیکن اس لیے سنا رہا ہوں کہ یاد دہانی ہو جائے۔ ایک زمانہ وہ گزرا مدینہ منورہ میں کہ مسجد میں صف بن رہی ہے، یہ مردوں کی صف ہے، مردوں کے پیچھے بچوں کی صف ہے، یہ جو شریعت کا نظام ہے، بچوں کی صف کے پیچھے عورتوں کی صف ہے، اس لیے کہ عورتوں کو مسجد بلایا جاتا تھا کہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، دین نیا ہے، ابھی ابھی تازہ تازہ ہے، جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ آگے بڑھے گی، افراد کی ضرورت تھی، یہ آج کی طرح نہیں ہے۔ اس وقت میں یہ حکم ہو گیا کہ ان عورتوں کو کہو جو نماز پڑھ رہی ہیں، ان عورتوں کو کہو کہ یہ جب امام رکوع سے اٹھے، جب امام سجدے سے اٹھے تو یہ امام کے ساتھ نہ اٹھیں، تھوڑا سا وقفہ کریں، تھوڑا سا رک جائیں، اس کے بعد اپنا سر اٹھایا کریں۔ یہ نماز کا حصہ نہیں تھا، یہ نماز کی ضرورت نہیں تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھانا ہے عورتوں کو، نہ، فرمایا یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ایک چادر لپیٹ کر آتے، اس کا اندیشہ تھا کہ سطر کھل جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟
مدینہ منورہ کوئی سوئٹزرلینڈ نہیں تھا، کوئی امریکہ یا پاکستان کا شہر نہیں تھا جس میں بڑے مال ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی حضرت ابو ہریرہ کی روایت کہ ہم بھوک کے مارے ہماری پوری کی پوری صف گر جاتی تھی، بھوک. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ تو یہ پیسے ان صحابہ کو دے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، کر رہے ہیں، کر گزرے ہیں. صحابہ جانتے تھے کہ جو کریں گے وہ ہی دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے. اور وہ جو میں نے پہلی بات عرض کر دی تھی آپ کے سامنے کہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور کچھ چیزیں ناپسند ہیں. جتنے لوگ جو کام جس ملک میں جس علاقے میں بیٹھ کر رہے ہیں اس کی صرف دو قسم ہے، ایک قسم وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، ایک قسم وہ ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے. اس کے لیے قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. یہ عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی، کوئی اور کام، کوئی اور ترتیب یہ اختیار کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، یہ جو ہے نا لام اور نون کے ساتھ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. یہ ہے وہ کچھ چیزیں اللہ کو پسند ہے قبول ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ کو پسند نہیں وہ قبول نہیں. کیسے قبول ہوں گی؟ آپ قبول نہ ہونے کا ترجمہ سمجھیے گا. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ چیز قبول ہے، یہ چیز قبول نہیں ہے. اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ یہ چیز قبول ہے، مقبول ہے، اور یہ چیز قبول نہیں ہے، مردود ہے، رد کر دیا، ریجیکٹ، مسترد. اس لیے دوستو یہ پتہ نہیں، وہی بات ہے بندر کے ہاتھ میں ناریل ہے. ہمارے ہاں انٹرنیٹ کیا آیا کہ ہر آدمی مفتی بن گیا اپنی جگہ، ہر آدمی اپنے خیال کا اظہار کر رہا ہے. او بھائی تمہارا شعبہ کیا ہے؟ میں نے شاید کبھی آپ کو بتایا ہو کہ وہ مدرسے میں وہ ایک رسالہ نکلتا تھا اسلام آباد سے انگریزی میں، اس میں تعارف آیا کہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا ہے اور انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اور ان ترجمہ کرنے والے صاحب کا دعویٰ ہے دس از فرسٹ نان فنڈامنٹلسٹ ٹرانسلیشن آف قرآن. یہ پہلا ترجمہ قرآن ہے جو بنیاد پرستانہ ذہن سے نہیں لکھا گیا. عجیب، میں حیران ہوں گیا یہ کون آدمی ہے جو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ بنیاد پرستانہ ترجمہ ہوتا ہے اور غیر بنیاد پرستانہ ترجمہ ہوتا ہے. اس میں بس نہیں لکھا ہوتا. پھر تلاش شروع کی، اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا اتنا، لیکن بہرحال تلاش شروع کی، یہ صاحب کہاں ہوتے تھے، یہاں ہوتے تھے، یہ صاحب کا کیا کہاں پروفائل ان کی، یہ سب چیزیں. معلوم ہوا کہ انگریزوں کے فوج میں یہ جانوروں کے ڈاکٹر تھے، ریٹائر ہو کر کے اب تفسیر لکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. آپ اپنے شعبے میں رہیے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے سوال جواب کرتے ہیں، بہت زبردست سوال جواب کرتے ہیں، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، او ہو کیا سوال کا جواب دیتے ہیں. ہندو کو بھی چپ کرا دیا، عیسائی کو بھی چپ کرا دیا. میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ممبر محراب مسجد کے اندر. وہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا صاحب اتنا زبردست ایک جوان ہے، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، جوان ہے، اتنی بات کرتا ہے، ایسا جواب دیتا ہے. تو میرے شیخ نے چاہا کہ اس کو چپ کرائیں، اس آدمی کو چپ نہیں ہوا. پھر کہنے لگے دیکھیے ایک سوال کیا گیا اس سے کہ اسلام تو نیا مذہب ہے، 1500 سال ہوئے ہیں، ہم ہندو ہیں، ہمارا تو 4000 سال پرانا مذہب ہے، تو یہ ہمارا مذہب ٹائم ٹیسٹڈ ہے. جیسے کوئی مشین ہے جس کو آپ نے ایک عرصے تک استعمال کر کے دیکھا، بہت اچھا ہے، ٹائم ٹیسٹڈ. یہ آج کل کی انگریزی کی اصطلاحات لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے. ٹائم ٹیسٹڈ مذہب ہے، آپ کا تو 1500 سال ہوا ہے صرف. بس وہ ہندو چپ ہو گیا. نہیں، انہوں نے کہا جب یہ ٹائم ٹیسٹڈ، تو اس ڈاکٹر صاحب جو نوجوان تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا، کہ وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ ٹائم ٹیسٹڈ والا مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والی پروڈکٹ پچھلے پروڈکٹ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو وہ 4000 سال پرانی ہے، وہ پرانی ہو گئی، میری 1500 سال ہے، یہ نئی پروڈکٹ ہے. کیسا جواب دیا، چپ کرا دیا. میرے شیخ نے میری طرف دیکھا،
کچھ سمجھاؤ. اللہ نے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا بڑے صاحب وہاں میں نہ تھا, میں نہ ہوتا تو ڈاکٹر صاحب پھنس جاتے, میں ہوتا تو ڈاکٹر پھنس جاتے. کہنے کیوں؟ میں نے کہا میں کھڑا ہو کر کہتا تمہارے تو 1500 سال ہو گئے, میرے تو 70 سال ہوئے, میں قادیانی ہوں, میرا اور نئی پروڈکٹ ہے, بتاؤ کیا جواب ہے؟ ارے بابا یہ دنیا کو اپنی کمیونیکیشن اسکل کی بنیاد پر, دنیا کو چند لفاظی کی بنیاد پر مذہب سے گمراہ کر رہے ہو. سیدھی بات ہے. مذہب وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. اس کے علاوہ سب باطل, اس کے علاوہ سب ڈھکوسلا اور جھوٹ اور دھوکہ. 3 باتیں کی تھی میں نے, 2 ہو گئی کہ یہ نہ کریں بلکہ کسی کو دے دیں. تیسری کیا تھی؟ جو تیار کر کے تو ہم آتے نہیں تقریر کو, کیا ہے؟ ہاں نہیں یہ تو بتا دیتے کہ حج کا بدل یا اس کا بدل نہیں. اس کے علاوہ ایک کوئی خیر بات تھی, چلو وہ تو ذہن سے نکل گئی. ایک اور بات جو ذہن میں آ گئی وہ عرض کر دوں کہ یہ جو ٹائم مجھے بہت مسئلہ کر دیتا ہے. یہ جو ایک بات چلی ہے, مجھے کسی نے دیکھا نہیں, میں نے کسی نے بتایا کہ وہ ایک بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے اپنی بکری کے ساتھ لپٹ کر کے, اس کی تصویر وائرل ہے ہوئی گئی ہے. ایک بچہ ہے وہ گائے کے ساتھ لپٹ کر رو رہا ہے. کیسا ظلم ہو رہا ہے بچوں تک کو جو ہے اس پر رحم. میرے خدا, دنیا میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی گزرا ہے تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب جھوٹ کیسے ہوا؟ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, بڑی نیک خاتون ہے, گھر والے ان کے ہاں گئے, کھانا کھانے کے دوران بات نکلی تو وہ نیک خاتون کہہ رہی ہے میری بچی ہے سمجھتی نہیں ہے, گوشت نہیں کھاتی ہے. تو میری اہلیہ نے کہا کیوں نہیں کھاتی؟ کہنے لگی بڑا ظلم ہے, ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. نہیں میری طبیعت نہیں کرتی. میں نے کہا ان سے ان کی بچی پڑھتی کہاں ہے؟ فلانی وہ جو کانوینٹ ہے عیسائیوں کا, یہ ہے وہ جو اس وقت کے سوچنے کی بات. یہ جو ہم نے ذبح کیا ہے یہ کیوں ذبح کیا ہے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام اس پر تیار ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے تو بچہ ذبح کر دوں گا, اور بچہ تیار ہے ابا اگر اللہ کا حکم ہے بس مجھے ذبح کر ڈالیے. ہم اپنے بچوں کو صرف اس لیے کہ وہ بڑے کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی کہلائیں گی, ان کا دین برباد کر رہے ہیں. ان کی اس چھوٹی سی اور اپنی اس چھوٹی سی خواہش کو ذبح نہیں کر سکتے کہ چلو میری بچی کسی معمولی سے اسکول میں پڑھ لے گی لیکن دین تو باقی رہے گا. میرا بچہ کسی معمولی سے کالج میں باقی رہے گا لیکن پڑھ لے گا لیکن دین تو باقی رہے گا. یہ جو چھری چلائی ہے یہ کس پر چلائی ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے, آپ سوچ لو, آپ اسی لیے رک گیا ہوں. کس پر چلائی ہے کہ میں اپنی تمام وہ خواہشات کو جو اللہ کے حکم سے اور دین سے ٹکراتی ہیں ان کو ذبح کر رہا ہوں. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. اور آج سے اس کو عہد کر لیجئے, ہم نے پتہ نہیں کیسے جانور ذبح کی لیکن اللہ اس کو قبول فرما لیجئے, اور قبول فرما کر وہ ہدایت دیجئے مجھے کہ میں اپنی چھوٹی بڑی ہر خواہش جو آپ کے حکم کے خلاف ہے, اے اللہ میں اس کو ذبح کر چکا. یہ 10 ذی الحجہ کو جو میں نے ذبح کیا ہے, اے اللہ اپنی ساری خواہشیں ذبح کر چکا. مشکل تو ہوگا لیکن دوستو جب تک آدمی نیت اور ارادہ نہیں کرتا چل نہیں سکتا. نیت ارادہ کر کے چل پڑیے, نہ ہو سکے مشورہ کیجئے. ہم تو صاف کہتے ہیں جب ماحول میں آئیے گا تو انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہی نہیں بلکہ لذیذ اور مزیدار ہو جائے گا. لیکن ماحول کو اختیار تو کیجیے. دعوت والے کام کر رہے ہیں, تبلیغ والے چاروں طرف ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں. اولیاء اللہ پیر مشائخ اپنے اپنے حلقے لگائے بیٹھے ہیں, علماء اپنے درس قرآن درس حدیث, ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں پر مہربانیاں کریں, کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے, راہ رو منزل ہی نہیں.
منزل پر چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دے, آئندہ کے لیے بہترین کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, یہ جذبہ نصیب فرما دے کہ دنیا کے سب طریقے باطل ہیں, اگر کوئی طریقہ صحیح اور پسندیدہ ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پہلے اذان ہوگی, اس کے بعد